کارنامہ. تو ہم آپ کو پہلی تقریر میں بتائیں گے یہ کہ بعد کربلا کیا ہوا، مصائب میں بتائیں گے یہ ہوا، لیکن فضائل میں بتانا چاہ رہے ہیں بعد کربلا کیا ہوا. لیکن اس سے پہلے دو چار جملے یہ کہہ دوں کہ اس کو حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے. آپ نے اس طرح فرمایا کہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے انسان، بڑے بڑے پلان بناتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سفر کرنا ہے اس دنیا سے. مولا نے اس طرح فرمایا اور شعراء نے مولا کی بات کو کیسے سمجھایا. ترجمہ کیا اردو میں شعراء نے مولا کے جملے کا. سامان 100 برس کا ہے. ارے منہ سے تو بولو. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ پل کیا ہے؟ پلک جھپک. سامان 100 برس کا ہے اور ابھی پلک جھپکے گی کیا ہوگا کچھ پتا ہی نہیں. اب اس کو دیکھیے کبیر داس نے کیسے کہا، ہندی شاعر کبیر داس، وہ بھی سن لیجیے. کال کرے سو آج کرے، کال کرے سو آج کرے، آج کرے سو اب کرے. کال کرے سو آج کرے، آج کرے سو اب کرے. پل میں پرلے ہوئے گی بہر کرے گا کب، پل میں پرلے ہوئے گی بہر کرے گا کب. جو کام تجھے کل کرنا ہے کم وقت آج کر، اور جو آج کرنا ہے ابھی کر. اور ابھی اس لیے کر کہ پل جھپکتے میں قیامت آئے گی، پھر کب کرے گا. ارے اگر ولایت علی ماننا ہے تو کل کا ارادہ نہ، ابھی ابھی. بہر میں پلے ہوئے گی، پل میں پرلے کہتے قیامت کو ہندی میں. پل میں پلک جھپکتے میں قیامت ہوگی. بہر کرے گا کب، پھر کب کرے گا. اس لیے کہ قیامت کے لیے یہ کہ تمہاری پلک نہیں جھپکے گی کہ قیامت آ جائے گی. اب کل 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 یہ کل جا کے قیامت سے مل جائے گا. تو یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں، شیعوں کے لیے نہیں ہوتی. جو یہ سوچ رہا ہے کہ شیعہ آئیں گے تو مجلس ہوگی، نا، مجلس کا مقصد ہی نہیں آپ کو معلوم. 2 آدمی بٹھائیے، ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے. اب تو کمپیوٹر نے آسانی کر دی، گھر میں بیٹھے کیمرہ لگوا لیا. کیمرہ تو ہمارا اپنا ہے، کیمرہ تو ہمارا اپنا ہے، کمپیوٹر بھی اپنا ہے اور ورڈ بھی اپنا ہے، اور وہیں سے بیان دینا شروع کر دیا. یہ تو ہم آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتے جی. دن میں ہر گھنٹے کے بعد تیار ہو کے چائے وائے پی کے پان وان تھوک کے کلی کر کے شیروانی، ہاں بھائی لگاؤ کیمرہ. ابھی میسج جا رہا ہے، اب ورڈ سن رہا ہے، ورڈ. اور اس میں تو مزہ ہے، اس میں تو ادھر سے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہاں تو لوگ
کمپیوٹر میں یہ سب نہیں ہے، وہاں تو بولنا ہے. وہاں کیوں بولنا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہی پتا ہے کہ میں گنوا دیتا ہوں بھائی فلاں جگہ کے بیٹھے ہیں، فلاں جگہ کے بیٹھے ہیں. تو اب جیسے کسی ملک کا نام نہیں لیا تو فوراً لڑکا لکھتا ہے اب میرا تو نام نہیں لیا، میں آسٹریلیا سے سن رہا ہوں. لو بھائی، یعنی میں بھول گیا. اب مڈغاسکر ہے، ادھر جنوبی امریکہ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، اب کتنے نام لیں؟ تو کہتے ہیں ارے آپ نے ہم بھی تو سن رہے تھے، ہم لوگ سن رہے تھے، فلانے ملک سے سن رہے تھے. تو یہ ابھی رضویہ سے تسلسل ہے، وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب بعض خواتین جو ہے نا وہ یہ کرتی ہیں، جیسے جاپان کی خاتون ہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنا تار یہ والا اپنے بڑے ٹی وی میں جوڑ دیتے ہیں. کیا نام ہے ان کا ریحان؟ جاپان والی خاتون کا شمائلہ خاتون سن رہی ہیں اس وقت؟ وہ اپنا ٹی وی میں تار لگا دیتی ہیں. اس کے بعد جو ٹی وی پہ میں آ رہا ہوں نا تو اس کی تصویر کھینچ کے کہ دیکھیے یہ میں سن رہی ہوں. جاپان میں سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ پڑے آپ لوگوں سے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آؤ یا نہ آؤ، بچے، خواتین، جوان. یار یہ مزہ ہے کہ پورے ورلڈ میں سنا جائے یا انچولی میں سنا جائے. اگر زیادہ آپ لوگوں نے پریشان کیا تو ہم اپنے گھر سے اشرف پڑھیں گے. ایک قسم مسیب کی مجلس نہیں پڑی تھی، آگ واگ لگ گئی، ہو گیا وہ کہ راستہ بند ہو گیا، قائم نے کہا نہیں جانا. اب کیا کریں؟ اب وہاں جا ہی نہیں رہے، قسم مسیب میں تو کسی اور کو بھیج دیا. تو میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجلس شروع کی. اب جو لوگ اس پہ سن رہے تھے انہوں نے وہ سنی. یہ مت کیجیے گا. اچھا وہ باتیں جو یہاں نہیں پڑھ پاتا میں اپنے ڈرائنگ روم میں تو پڑھ سکتا ہوں. تو پھر کمپیوٹر خرید لیجئے، تیاری کر لیجئے جس کے پاس نہیں ہے، اور چلانا بھی سیکھ لیجئے. اور آن لائن ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، پہلے صفحے پہ بتا دیتا ہے وہ گوگل کے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ، اس لیے کہ پورے ورلڈ میں کوئی آن لائن ہے ہی نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ نہ کوئی انگریز، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی صدر، کوئی آن لائن ہے ہی نہیں. ایک ہی مجلس دن بھر میں ہماری آن لائن ہوتی ہے. یہ یوٹیوب کو بھی معلوم ہے، گوگل کو بھی معلوم ہے، فیس بک کو بھی معلوم ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا آن لائن تو ساتھ میں تصویر تو آ رہی ہوتی. تو سبھی سن رہے ہیں، تو ذرا ٹھیک سے سنیے، آپ نظر آ رہے ہیں وہاں سب جگہ. ہاں باد کربلا کیا ہوا ذرا مسلمان بتائیں؟ نہیں بتائیں گے، شرم آتی. کیوں؟ پل میں پرلے ہوئے گی، بھور کرے گا کب. مسلمان سقیفہ میں یہ سمجھے تھے کہ ہم قیامت تک خلافت چلائیں گے. چوتھے نمبر پہ علی کو لانا پڑا. اب جب علی آ گئے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، جس کو ہم نے ہٹانا چاہتا وہی آ گیا، اب کیا کریں؟ بنی امیہ کو لاؤ، علی کے دشمنوں کو لاؤ. اب مسلمان علی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے، یہ ہے علی دشمنی، کہ علی دشمنی میں اپنا نقصان خود کر لیا جاتا ہے. علی دشمنی میں اپنا نقصان خود کر لیا جاتا ہے کہ جو بدر میں رسول سے لڑے تھے، جو حمزہ کے قاتل تھے، جو عبیدہ کے قاتل تھے، جنہوں نے حمزہ کا جگر چبایا تھا، مسلمان ان کو تخت پہ لے آئے اور بڑے خوش ہو گئے. بولو بولو منہ سے بولو. مسلمان نہیں لائے، جملہ سنو گے، مسلمانوں کے لیے کسی لمبے صاحب نے پل بنایا. اب یہ جملہ اگر آپ نہیں سمجھے تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں.
ارے کبھی کبھی پل بنانے والے غدار نکل جاتے ہیں. کیوں بھائی کامران کہاں گئے؟ کیسا جملہ ہے؟ پل بنانے والے ممتاز صاحب دیکھیے کیا داد دے رہے ہیں، ایسے داد دیجیے تو جانے. پل بنانے والے، ارے کس نے گورنر بنایا؟ کون اسمبلی میں لے کے آیا؟ اور کس نے ہاتھوں ہاتھ دے دیا لو کرو اب تم ہی؟ تو کیا ارادہ تھا؟ سامان 100 برس کا تھا، سامان 100 برس کا تھا. بیعت تو لے لی معاویہ نے یزید کی، مگر 3 برس کے بعد پوچھو تو یزید کہاں گئے؟ یہ کیا ہوا؟ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی موضوع ہے کہ کیا ہوا. ہوا یہ کہ جب اسیر، مصائب نہیں پڑھو، اسیر شام پہنچے کوفے سے ہو کر، تو راستے بھر عوام کو معلوم ہو گیا کہ یہ کربلا میں کیا ہوا. نہ اخبار نہ کوئی اعلان، دشمن کے نرغے میں، مگر جہاں تک ملک تھا، کہاں تک تھا؟ سب سے بڑا ملک تھا آذربائیجان، روس سے شروع ہو کے پورا روس، بخارا، آذربائیجان اسلامی حکومت، پورا ترکی، پورا ایران، پورا افغانستان، پورا سندھ، پورا شام، پورا اردن، پورا عرب، پورا یمن، آدھا افریقہ. اس سے بڑا ملک بھی دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ سب سے بڑا ملک دنیا میں یزید کا تھا، جس کا سب سے بڑا ملک تھا اسی کا تختہ حسین نے الٹ دیا. جیو سلامت ہو. اس سے بڑا جملہ سنیں گے تاکہ خوش ہو جائے آپ کا دل. تختہ کربلا میں حسین نے الٹ دیا تھا، عوام کو نہیں پتا چلا کہ تختہ الٹ گیا. زینب نے آ کے بتا میرے بھائی. ارے تم لوگوں کو کچھ خبر ہے؟ یہ جس سے ڈر رہے ہو کہ اتنا کانپ رہے ہو اور سب بیعت کر کے بیٹھ گئے کہ بڑا ظالم ہے، ارے اس کا تختہ الٹا جا چکا. اور کھڑے ہو کے کیا سمجھ رہے ہو کہ 100 برس کا سامان ہے؟ ارے پل میں پڑ رہے ہو. 3 برس کے بعد دیکھنا یہ مر جائے. یہ کوئی آسان نہیں ہے سمجھانا. پلان بہت بڑا تھا. ہم 2018 میں بھی الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد بھی 5 سال رہیں گے. اور یہ جو کٹوا کے آئے ہو، یہ ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لائے ہو کہ پل میں پڑ رہے ہو گی. پلک جھپکتے میں کام ہوتا ہے. بڑے بڑے نہ رہے. کیا آج کی حکومت سے میں پوچھوں کیا ایوب ہے؟ پوچھوں میں آج کی حکومت سے کیا ضیاء الحق ہے؟ کیا سمجھا ہے اس حکومت نے کہ قیامت تک پاکستان پہ سر پہ بیٹھے رہو گے؟
اور بدنصیبی تو دیکھیے، بدنصیبی دیکھیے اس حکومتوں کی، بدنصیبی دیکھیے. ہم جمہوریت لائیں، اچھا صاحب لائیں، مبارک ہو. دیکھیے جمہوریت میں میڈیا آزاد ہے، چلیے بھائی ٹھیک ہے میڈیا آزاد ہے. کتنے ٹی وی ہیں آپ کے؟ ارے 50-70 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے بھائی بہت اچھا ہے. جو چینل بدلیے آپ کی خبر آ رہی، جو چینل بدلیے آپ کی. تو ہم نے میڈیا کو آزاد چھوڑا. اچھا جو چاہے کہے، ہاں جو چاہے. تو وہ میڈیا تو کہہ رہا وزیر اعظم چور، ہاں کہے، میڈیا آزاد. جملہ سنو، جو میڈیا 2 مہینے سے پکار کے کہہ رہا وزیر اعظم چور ہے اور میڈیا پہ پابندی نہیں رہے گی، وہ حکومت شیعوں سے کہہ رہی ہے حکومت کے خلاف نعرے لگیں گے تو ہم حملہ. ارے کچھ میڈیا آزاد ہے، وہ تمہیں چور کہے. شیعہ اگر سڑک پہ آ کے حکومت کے خلاف نعرے ہم پکڑ لیں گے. کیوں پکڑ لو گے؟ جمہوریت ہے نا. ووٹ تو پیپلز پارٹی ہمارے بھی لیتی ہے. سندھ کے شیعوں کا ووٹ ہٹا دو، پھر ہم دیکھیں پیپل پارٹی جیت جائے. سندھ کے شیعوں نے دوسرے ٹرم میں جتوا دیا اور پنجاب نے وفاق سے بھگا دیا، چونکہ وہاں سے صحابہ ووٹ دے رہے تھے. بھگا دیا پیپل پارٹی کو اسلام آباد سے. یہ بچے کے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اگر میں کہہ دوں کہ بچے کے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کیا کر لو گے؟ نثار چودھری نے کہا بچہ ہے اور کچا ہے اور لچا ہے. وزیر خارجہ جو چاہے، وزیر خارجہ تو ہے ہی نہیں اس ملک میں. وزیر داخلہ کیا کہا؟ کیا کہا؟ پٹی میں کیا چلا؟ جب اس نے وزیر اعظم کو برا بھلا کہا اور جب عمران کو چاچا کہا تو وزیر داخلہ نے ابھی کیا کہا؟ پٹی چل رہی ہے بھائی، بند نہیں ہو گئی. بچہ ہے ابھی سیاست نہیں جانتا، اور وہ کیا جانے کہ سیاست کیا ہے. تو پارٹی کچھ کر لے، جائے نثار چودھری پہ چڑھ جائے نا اسلام آباد میں. یہ چانڈیو جو ہے، چانڈیو جا، اس نے پٹی چلوائی. چانڈیوں نے کیا پٹی چلوائی؟ چانڈیو اور چانڈو ایک ہی چیز ہے. اور اس کا محاورہ کیا؟ چانڈو کھانے کی خبر ہے. یہ محاورہ سنا ہے اردو میں؟ کوئی خبر لائے، انہوں نے کہا یہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ تو چانڈو کھانے کی. یہ چانڈو کیا ہوتا ہے؟ اسی سے چانڈیو بنا ہے. اس نے ٹی وی پہ آ کے ایک پٹی چلائی، فرقہ وارانہ تو شیعہ ہی کراتے ہیں. لو بھائی، ارے کمبخت بے شمار، ارے کمبخت تو ہمیں نے تو اتحاد قائم کیا ہوا ہے. سارے صوبوں تم تو آپس میں لڑ رہے ہو کمبختوں. ارے وہ کھٹک نے جو لمبا سا دبلا سا سلائی سا ہے، کون ہے وہ کہاں کا ہے؟ کہاں کا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ کھولو یہ راستہ ورنہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم پٹھان مل کر الگ ہو جائیں گے اور پاکستان کو توڑ دیں گے. یہی الطاف نے کہا تھا، یہی عمران نے کہا. ہر ایک پاکستان توڑا. جس دن شیعوں نے کہا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ جس کو دیکھو توڑ پھوڑ مچانے کو تیار ہے بھیا، سوا ہمارے ہم بچوں کے. ہمارے بچے کچھ توڑ پھوڑ نہیں رہے، اس لیے کہ ہم نے بچوں کو توڑ پھوڑ سکھایا ہی نہیں. ہم نے تو انہیں جوڑ توڑ سکھایا. جوڑو 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 جوڑو، توڑو نہیں جوڑو. جس کو دیکھے کہہ رہے ہم پاکستان توڑ دیں.
اجی یہ زرداری صاحب باہر کیوں چلے گئے؟ آ کیوں نہیں رہے؟ کیوں یہی انہوں نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب جو بھاگے تو واپس ہی نہیں آ رہے کہ ادھر آئے اور پکڑے گئے۔ اچھا جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں پاکستان کو، ان کو پکڑنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو جوڑ رہے ہیں پاکستان کو انہیں کہا کے لیے پکڑ رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں فوج کے سمجھ میں بات آ گئی کہ ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا گیا ہے، ہم کو پھنسایا گیا ہے۔ ارے شیعہ تو وفادار ہے پاکستان سے، ہمیں امام باڑے کی تلاشی نہیں لینا۔ منہ سے بولو، منہ سے بولو، منہ سے بولو۔ ارے بھائی ورلڈ میں جا رہا ہے میسج، اس لیے بولو۔ ارے سنو، یہ تو تمہارے دو چار قتل کہیں ہوئے تھے پٹیل پاڑا میں اور ادھر ادھر، تو تم ہی تو مارتے ہو اور خود ہی روتے ہو۔ شیعہ سے کیا مطلب؟ نہ شیعہ کسی کو کبھی مارتے ہیں، نہ شیعہ کسی پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ 70 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے، ہم نے نہیں کسی کو مارا وارا، ہم نہیں کرتے ایسا، نہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود اس سے پہلے ہوئے تھے تو کیوں نہیں آئے تھے امام باڑے میں؟ اب کیوں آ گئے؟ بنوری ٹاؤن کے 2 لڑکے پٹیل پاڑے میں مارے گئے، آپ تلاشی لینے رضویہ میں آ گئے، آپ تلاشی لینے گھسے چلے جا رہے ہو چھوٹے چھوٹے امام باڑوں میں، ملیر میں گھس گئے، یہاں گھس گئے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کچھ نکلا؟ بھائی کیا نکلا؟ یہ جملہ رضویہ میں کہہ کے آ رہا ہوں اور وہاں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ آپ نے سن لیا، ابھی انچولی میں پڑھوں گا تو مزہ آئے گا، یہ کہہ کے آیا ہوں آن لائن۔ بھائی امریکہ میں بش کی حکومت تھی، میسج ہے، بش کی حکومت تھی، بش کو اطلاع دی گئی عراق میں زہریلے ہتھیار ہیں اور صدام نے جمع کیے ہیں، سارے ملکوں نے کہا ہتھیار چھینو، صدام پہ حملہ کرو، عراق پہ حملہ کر دیا امریکہ نے، گھس گئے۔ بش کو ہٹے ابھی کتنے برس ہوئے؟ 8 برس ہوئے۔ اللہ کرے سب ایسے ہی بولا کریں۔ یہ بہت ماہر آدمی ہے جو بولا ہے، کمپیوٹر کا ماہر ہے، اس کو الطاف حسین نے اپنے پاس آفس میں بلایا تھا، یہاں کام کرو سیکریٹریٹ میں، یہ بھاگا ہے یہاں کا، سنے نا، ڈر گئے الطاف صاحب کا نام سے۔ کسی چیز میں ڈرا نہ کیجیے، میں کوئی میں بات ایسی کر ہی نہیں رہا ہوں جو پکڑ میں آئے۔ اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں سن لیجئے۔ 8 برس کے بعد امریکہ ہی کی رپورٹ یہ آئی کہ بش غلط تھے، جب زہریلے ہتھیار عراق میں نہیں نکلے تو آپ نے غلط حملہ کیا۔ اب آپ عراقیوں سے معافی مانگی، ان کو آپ نے مارا، ان کی عمارتیں توڑی، اور یہ کیا وہ کیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، غلط جنگ ہوئی عراق میں۔ تو چلو امریکہ والے اتنے تو سمجھدار ہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں، اسی کا نام جمہوریت ہے، انہیں کرنا پڑتا ہے تاکہ عوام ان کے ساتھ رہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، اور ٹونی بلیئر اور بش جو وہاں سے پہنچ گئے، لندن والوں نے کہا ہمارا وزیر اعظم غلط تھا، اور امریکہ نے کہا ہمارا صدر غلط تھا، زہریلے ہتھیار تو عراق میں تھے ہی نہیں، اس لیے وہاں بہانہ بنا کے کیوں گھسے، اور ہو گئی غلطی ہو گئی نا غلطی۔ اگر کسی نے کراچی پولیس اور رینجر سے یہ کہا تھا کہ امام باڑوں کی تلاشی لیجئے ہتھیار نکلیں گے، جب نہیں نکلے تو معافی نامہ تو دو۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں معافی نامہ بھیجو۔ ہر امام باڑے کو کچھ نہیں ملا، ارے لٹریچر بھی تو نہیں ملا سوا قرآن کے رضویہ میں۔ اور سنو بھیا، سن لو، کھلے عام کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں ہمارے ہاں اور امام باڑوں میں کوئی لٹریچر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا مواد خلفشار پھیلانے والا امام باڑے میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ دیکھ لیجئے، آپ قرآن رکھے ہوں گے، زیارت رکھی ہوگی، شہداء کربلا میں دیکھیے زیارت رکھی ہوگی اور قرآن رکھے ہوں گے۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ زہریلا مواد امام باڑوں میں ہوتا تلاشی لے لیجئے؟
آپ کو بتانے والے نے غلط بنایا. یہ چیزیں زہریلا مواد جو ہوتا ہے نا وہ امام باڑے میں اور مسجد میں نہیں رکھا جاتا. اگر تلاش ہے تو ضمیر اختر کے پاس آؤ, اس کے سینے میں ہے. مسجد امام باڑے میں صرف قرآن ہے اور زیارتیں ہیں. یہی ایران کے روضے میں رکھی ہیں چیزیں, یہی کربلا میں روضے پہ رکھی ہیں, یہی کاظمین میں رکھی ہیں, اور یہی ہمارے امام باڑے میں. کوئی مواد ہمارے امام باڑے میں کہیں نہیں ہوتا, جا کے پھر سے دوبارہ دیکھ لیجیے. ہاں آپ یہ پوچھئے کہ مواد ہم رکھتے کہاں ہیں؟ یہاں رکھتے ہیں, یہاں. اور وہ مواد ہم نکالتے نہیں, ہم نکالتے نہیں, اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ ہے علی کا خزانہ, وہ ہے امام صادق کا خزانہ. اب نکالیں کیسے؟ ایک دوسرے کو کوڈ ورڈ میں بتاتے ہیں. کیسے بتاتے ہیں؟ بے شمار. اچھا یہ ہے اب یہ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اردو کا کوئی لفظ عوام غلط بولنے لگے, یعنی سب مل کے غلط بولنے لگے. بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح کچھ اور ہے لیکن سب غلط بول رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں صاحب اب عوام کا فیصلہ جو ہے اس کے آگے ایک ہی نہیں چلے گی. تو اردو میں ایک مسئلہ آ گئی, غلط العوام فصیح است. جو عوام غلط بول رہے ہیں اسی کو فصیح مان لیجیے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کو ماریں گے عوام. اب سب کو تو نہیں صحیح کرا سکتے. اب ایک جیسے ایک چھوٹے سا لفظ دے دیں آپ, چھوٹا سا اردو کا لفظ ہے, مٹی صحیح ہے کہ مٹی صحیح ہے؟ اب عوام جو بولے وہی صحیح ہے. یہ فیصلہ ہوا, یعنی ہم اگر آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے تو سب نہیں مانیں گے. جو عوام کی زبان سے ادا ہو جائے, اگر وہ بولیں مٹی تو مٹی سے, اور مٹی بولیں تو وہ صحیح. اس لیے کہ عوام کا غلط فصیح ہوتا ہے. کم از کم یہ تو سوچا کہ یہ ایک دم سے کس موضوع پہ آ جاتے ہیں, موضوع چھوڑ کے موضوع نہیں, اسی موضوع پہ, اسی موضوع. صحیح لفظ بے شمار نہیں ہے, عوام بولنے لگے. صحیح لفظ یہ نہیں ہے. کیوں؟ بے شمار ہے اردو کا لفظ, اور یہ چیز اردو نے شروع نہیں کی. اب کیسے آپ چپ ہیں؟ یہ چیز آئی ایران سے, یہ چیز آئی ایران سے. جتنے ایرانی سردار مغلوں کے آئے تھے, بابر کے ساتھ, ہمایوں کے ساتھ, اکبر کے ہاں دربار میں, جہانگیر کے دربار میں, شاہجہاں کے دربار میں, اورنگزیب کے دربار میں, سارے یعنی بہادر شاہ ظفر کے دربار تک, وہ سارے ایران سے آئے تھے. وہ بولتے تھے فارسی, اور سارے بادشاہ بھی فارسی بولتے تھے, اور پورے ہندوستان کی زبان فارسی. 700 برس تک عدالت کی عوام کی زبان ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے. 700 برس ہندوستان میں فارسی بولی گئی. تو وہ لفظ کیا تھا؟ اورنگزیب نے کہا کہ بھائی ایسا کیا جائے کہ جتنے شیعہ ہیں ان سب پہ لعنت کی جائے. ان کا کیجئے. ہو گئی شروع. اورنگزیب نے کہا ایسا کیجئے کہ بھائی اس کا بھی نام لیجئے, اس کے باپ پہ بھی لعنت کیجئے. اب باپ کا نام لے کے بھی لعنت کیجئے. اب وزیر اعظم جو تھے اورنگزیب کے, وہ پہلو میں بیٹھے تھے, نعمت خان عالی. وہ ان کی زبان فارسی بہت عمدہ تھی, قصیدے کہتے تھے, شاعری کرتے تھے فارسی میں, بڑے مشہور. ان کے پاس پی ایچ ڈی. کہاں بھائی نجمی صاحب؟
نجمی پروفیسر پتہ نہیں پہنچے رضویہ سے کہ نہیں. ہاں تو ان کو پتا ہے کہ ان پہ پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی میں ہو چکا, اور گولی مار کے ایک پڑھے لکھے پروفیسر نے نعمت خان علی پہ کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا. وہ بیٹھے تھے تو اورنگزیب نے ان سے کہا تم بھی تو کچھ بولو, نام لے کے باپ پہ لعنت کرو. اچھا بھائی لعنت بھی. اب اورنگزیب نے کہا اب 2 بار ہو اور 2 بار کے بعد مسلسل ہو. تو فارسی میں مسلسل کو کہتے ہیں یعنی بار بار, اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. فارسی میں کہتے ہیں بیش بعد, بیش بعد بیش بعد بیش. وہ بیش بعد فارسی کا پاکستان والے سمجھے ہی نہیں بیش بعد کیا ہے. وہ تو ایران سے آیا تھا بیش بعد, انہوں نے بیش بعد کو سمجھا بے شمار, بیش بعد بیش بعد بیش شمار. بنایا صحیح, غلط العوام فصیح, بولے غلط ہو گیا صحیح. ارے منہ سے بولو, منہ سے بولو. ارے بھائی جب وزیر اسی میں سن لو شور میں تاکہ بات رہ جائے, چپ نہ ہونا. اورنگزیب نے نعمت خان علی سے کہا نام لے کے باپ پہ لعنت کرو. انہوں نے کہا محمد ابن ابی بکر کے باپ. یہ تو علی کے شیعہ تھے نا, اے محمد کو تو علی نے پالا تھا گود میں, تو تمام شیعوں کے باپ پہ لعنت کرنی تھی. بھائی تو ابھی جملہ آ رہا ہے. اب یزید کہاں گیا؟ 3 سال کے بعد مر گیا. 14 سال کا اس کا بیٹا بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا یہ تخت آپ کا, یہ سب سے بڑا ملک آپ کا, یہ سلطنت آپ کی, تقریر ختم ہو رہی ہے, اب آپ اس تخت پہ بیٹھیے. وہ اٹھا اور اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, میں اس کو لات مارتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرا دادا علی سے لڑا اور جہنم میں ہے, میرا باپ حسین سے لڑا وہ جہنم میں. مزہ تو یہ ہے کہ بیٹا باپ پہ دادا پہ. جیو سلامت رہو, اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے, اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. ہو گئی تقریر. بعد کربلا 3 برس میں تو کہانی لپٹ گئی. 64 ہجری میں تو مختار آ گیا. 61 62 63 اور 64 میں مختار آ گئے. کل سے یہی بات ہوگی. 3 سال ایسے گزر گئے. اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا اس تخت پہ, یہ تاج میں سر پہ نہیں رکھوں گا. پھینکو اس تاج کو. نہیں سمجھے؟ کہاں خاموشی سے کس دشمن علی کے خاندان میں شیعت جا رہی ہے. خبر لو اپنے بیٹوں اور پوتوں کی کہ یزیدیوں کے گھر میں علی والے نکلنے والے ہیں. اس دن سے ڈرو. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. جملہ سن لو. اتنے مضبوط بادشاہ کے گھر میں جب پہنچ گئی شیعت, ارے جس نے شیعت کے بادشاہ شاہ حسن حسین کو قتل کر دیا اسی کے گھر میں شیعت. تو تم کیا ہو؟ اور جملہ دے دوں, اورنگزیب کیا تھا؟ بادشاہ 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 بادشاہ. وہ نعمت خان علی والا چپ کیوں ہو گئے؟ کو پکڑے گا کوئی کیسے؟ میں تو بادشاہ کی بات کر رہا ہوں, میں تو منوسوں کا نام ہی نہیں لیتا. اورنگزیب بادشاہ جب اس کی نہ چلی تو کسی اور اورنگزیب کی کیسے چلی؟
اورنگزیب کو خود سر پہ تعزیہ اٹھانا پڑا. ارے ڈرو کہ کہیں تم ہی لوگ تعزیہ لے کے سڑک پہ نہ آ جاؤ. جدھر باغ موڑ دی جائے. بھائی کیوں؟ آپ کہیں گے اتنے فخر سے آپ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ دوسرے کیوں نہیں کر پاتے؟ دوسرے کیسے کر پائیں جن کے امام مر گئے، مردہ ہو گئے؟ وہ یہاں 12 کے 12 زندہ ہیں. ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے 12 امام بھی زندہ ہیں، اور 12واں تو آنے والا ہے. اور وہ 12 ایسا آنے والا ہے کہ یہی سنتے آئے 12واں آئے گا 12واں آئے گا. جب مطالعہ شروع کیا تب یہ بات پتہ چلی، یہ کیا کہتے ہو کہ 12واں آئے گا 12واں آئے گا. اب جو پڑھا تو آنکھیں کھل گئیں. جیسا ہی 12واں آئے گا سب بات پتہ. اچھا بھائی سب کیوں آ جائیں گے؟ آ گیا میں مصائب پہ. سب سے پہلی انجمن فدائے اہل بیت. میں نے ان سے پوچھا تھا اگر آپ کہیے تو میں 20 منٹ پڑھ دوں. صاحب بیات سے انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو یہ کیسے کہوں کہ اتنی پڑھیے یا اتنی پڑھیے. ایسے ماشاءاللہ ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، اسے جو کہتے ہیں اللہ نظر بس سے بچے. ہاں بھائی جانے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ سب آ جائیں گے. سب سے پہلے کون آئے گا؟ جیسے امام مہدی آئیں گے سب سے پہلے کون آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے. رجت کی حدیثیں یاد رکھا کیجئے، کئی بار پڑھ چکا ہوں. سب سے پہلے امام حسین آئیں گے. کیوں؟ مہدی کو کیوں رکھا گیا؟ یہ امام حسین سب سے پہلے کیوں آ رہے؟ پھر ان کے پیچھے رسول خدا، حضرت علی، امام حسن اور 11ویں امام تک سب واپس. لیکن سب سے پہلے اللہ نے ظہور مہدی میں واپسی کس کی ہے؟ امام حسین. ہمیشہ یاد رکھیے. کیوں؟ بھائی فرشتے پڑھ لکھ کے تھوڑا بہت ذہین ہوئے، کچھ ان کے سمجھ میں تاریخ واریخ آنے لگی. فرشتوں کے سمجھ میں کچھ تاریخ آنے لگی. فرشتوں نے انوار دیکھے، کہ پروردگار ذرا ان کے بارے میں کچھ بتا. لو تاریخ شروع ہو گئی. اب سب کہتے ضمیر رکھتے تو تاریخ پڑھتے. ارے بھائی تاریخی تو سب سے پہلے شروع ہوئی، قرآن تو بعد میں آیا. نہیں ضمیر رکھتے تو بس تاریخ. ارے بھائی تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ آدم سے کئی کروڑ برس پہلے تاریخ شروع ہوئی. قرآن آیا یکم بیست، جب کربلا سے 60 برس پہلے قرآن آیا. سمجھ گئے نا؟ تو پہلے تاریخ سنانے تبھی تو قرآن سمجھ میں آیا. تو پہلے تاریخ تو یاد کر لیجئے. اللہ نے تاریخ سنانی شروع کی، کہا یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں امام ہے. اب جب امام حسین پہ اللہ آیا، پہلے علی کے فضائل اللہ نے سنائے، پہلے اللہ نے ولایت علی پڑھی. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے آپ کو کہتا ہے میں ذاکر ہوں. ذاکر اسے کہتے ہیں جو ولایت علی پہلے پڑھے. ولایت علی سنا کے اس نے پھر امام حسن السلام کے فضائل سنائے. اب جب امام حسین کا ذکر شروع ہوا تو اللہ نے پہلے تو سوانح حیات فرشتوں کو سنائی امام حسین کی، اور اس کے بعد امام حسین کے مصائب پڑھنے شروع کیے. اب تو فرشتوں میں چیخ و پکار شروع ہوئی، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ شروع ہو گیا. اب وہ ایسا تھا کہ فرشتے لرزنے لگے اور آنسو اور سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں. یہ ارے بھیا یہ بدعت نہیں ہے، یہ آسمان پہ پہلے ہو چکا. معصوموں نے پہلے کیا، ہم نے تو بعد میں کیا.
وہ چیخ پکار ہوئی، آپ سمجھیے کہ 7 عرش حسین کے غم میں، کوثر رویا، طوبا رویا، سدرا رویا، لوح و قلم روتے روتے، اور فرشتوں میں واویلا اور کوہرام مچا، ہائے حسین! ارے اتنا ظلم ہوگا اس ہستی پہ جو نبی کا چھوٹا نواسا ہے؟ فرشتوں نے رونا شروع، اس کے بعد فرشتوں نے کہا پروردگار ایسا ظلم تو ہم نے کسی نبی پہ نہیں سنا تھا، تو نے تو آدم سے لے کر اور خاتم تک کے حالات ہمیں سنائے تھے، لیکن ہم نے کسی میں ایسے مصائب نہیں، یہ تو قیامت ہے۔ اب روایت کے جملے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے چپ نہ ہوئے اور 7 آسمانوں پر کوہرام اتنا ہوا کہ خاموشی نہیں، تو اللہ نے کہا سن لو، عرش پہ حسین کے رونے والے عزادارو ذرا سامنے دیکھو۔ فرشتوں نے ایک بار سامنے دیکھا، ایک جوان مصلی پہ قیام میں تسبیح و تقدیس کر رہا تھا، اس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ اب فرشتے اپنا رونا بھول گئے، کہنے لگے پروردگار یہ خوبصورت شخص کون ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ کہ اس کا نام مہدی ہے، اس کا نام مہدی ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ 12واں ہے، یہ جو تم نے ابھی کربلا کا واقعہ سنا ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے اس کو رکھا ہے۔ اب سمجھے کہ مہدی کے آتے ہی حسین کیوں آئے۔ یہی فضائل، یہی مسائل۔ کہتے ہیں روایت میں یہ ہے جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے اور مہدی کے ذریعے لیں گے، فرشتے چپ ہو گئے۔ اے فرشتوں تم چپ ہو گئے، لیکن ہم اب تک نہیں چپ ہوئے۔ ہمارا گریہ نہیں ختم ہوا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے زیادہ روتے ہیں، تو حدیث میں یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رونے آتے ہیں اور مجلسیں ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے روایت میں یہ ہے کہ فرشتے دن بھر پوری دنیا میں ایک ایک گھر پہ رکتے ہیں کہ جہاں سے حسین کی آواز آ جائے، شریک مجلس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حسین سے محبت فرشتوں کی۔ تو ہم کو کیوں نہ محبت ہو، ہم کو کیوں نہ محبت ہو۔ آپ کی محبتوں نے، آپ کے سننے کے ذوق و شوق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ مصائب آج ہی پڑھ دوں، تو آج ہی پڑھ دوں۔ پہلی مجلس میں حسین آئے اور تصدیق کریں گے یہی مہدی ہے۔ تصدیق اس طرح کریں گے، دکھاؤ میرے نانا کا وہ لباس جو احد میں پہنا تھا، خون بھرا لباس۔ دکھاؤ میرے بابا کا وہ امامہ جو مسجد کوفہ میں خون سے تر ہوا تھا۔ دکھاؤ میرے بھائی کا وہ لباس جس پر جگر کے 72 ٹکڑوں کا لہو گرا تھا۔ اور پھر کہیں گے بیٹا دکھاؤ وہ کرتا جو میری ماں نے سیا تھا اور میری بہن زینب نے مجھ کو دیا تھا جب میرا گلا کٹا، تو اس پہ میرا لہو ہے۔ تو تمام دنیا کے انسان تصدیق کریں گے بے شک یہی مہدی ہیں۔ حسین اور مہدی کی گفتگو پوری دنیا کو نظر آئے گی۔ ہو گئی تقریر جب امام حسین تصدیق کر دیں گے، امام مہدی تخت پہ آ کے تشریف فرما ہوں گے کہ ایک بار امام حسین پہلو میں بیٹھیں گے اور اتنی دیر میں اطلاع ہوگی بھائی نہ پڑھتا مگر تمہاری محبتوں نے مجبور کیا۔ یہ مصائب میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی تخت پہ تشریف فرما ہوں گے، ایک بار شور ہوگا رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔
امام حسین امام مہدی تخت سے اٹھیں گے اور سامنے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نانا یہ تخت آپ کا ہے، آپ تشریف فرما ہوں۔ حسین کو دیکھیں گے رسول خدا، پھر امام مہدی کو دیکھیں گے اور تخت پہ بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد حکم دیں گے میری اولاد کو لایا جائے، اس لیے کہ میری اولاد کو اتنا مارا گیا اور کاٹا گیا کہ میں سب کو ایک نظر سے دل بھر کے دیکھ نہ سکا، اس لیے اللہ کہے گا آج اپنے بھرے گھر کو دیکھو، تو حکم ہوگا کہ سب کے سب آ کے رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور ایک بار آل رسول کی آمد شروع ہوگی۔ مولا علی تشریف لائیں گے، امام حسن آئیں گے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک کو گلے لگائیں گے، پیشانی چومیں گے اور روتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے علی تمہارا سر دوپارہ ہوا، آنکھ میں آنسو۔ پھر حسن کو گلے لگائیں گے بیٹا تیرا جگر کٹ کٹ کے بہ گیا۔ پھر حسین کو گلے لگائیں گے تو پانی مانگتا رہا اور تیرا گلا کٹتا رہا۔ اے میرے بیٹے زین العابدین تجھ کو زہر دیا گیا، اے میرے بیٹے محمد باقر تجھ کو زہر دیا گیا، اے جعفر صادق میرے بیٹے تجھ کو زہر دیا گیا، اے میرے بیٹے رضا انگوروں میں تجھے زہر دیا گیا، اے تقی بیٹے تجھ کو زہر دیا گیا، اے علی نقی تجھے زہر دیا گیا، اے حسن عسکری تجھے زہر دیا گیا۔ کبھی پیشانی چومیں گے، کبھی گلا چومیں گے، کبھی بازو چومیں گے، کبھی سینہ چومیں گے، پیار کرتے اور پھر کہیں گے بیچ میں بیٹھوں اور تم لوگ ادھر ادھر میرے ساتھ بیٹھو۔ ایک بار نبی تخت پہ پھر بیٹھیں گے اور کہیں گے آدھے امام ادھر بیٹھے، آدھے امام بھئی سن رہے ہو نا مسائل ختم ہو گئے، آدھے امام ادھر بیٹھیں گے۔ ایک بار جنت کی حوریں سر کھولے ہوئے روتی ہوئی آئیں گی، حوریں کئی ہزار آ کے کہیں گی رسول اللہ آپ نے اپنا بھرا گھر دیکھ لیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھ لیا، کہاں دیکھ لیا؟ کہا تو بس اب خدیجہ آ رہی ہیں اپنے خاندان کو دیکھنے۔ ایک بار رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے، سارے امام اٹھیں گے اور کہیں گے ارے خدیجہ آ رہی ہیں، جس کا احسان ہم پر ہے وہ بی بی مگر اب جو سب دیکھیں گے تو خدیجہ ایسے نہیں کہ چادر اوڑے ہوئے، نہیں نہیں، سر پہ بال بکھرے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے اور ہاتھ میں ایک ننھا سا لاشا لیے ہوئے۔ ماتم ختم ہو گئی تقریر، خدیجہ بی بی ایک ننھا سا لاشا اور رسول خدا کے سامنے تخت پہ لاشے کو رکھیں گی۔ ایک بار رسول اللہ کہیں خدیجہ سر کے بال کیوں کھولے ہیں، یہ آنکھ میں آنسو کیوں، ارے کس بچے کا لاشا ہے؟ کہیں گی یا رسول اللہ یہ میرا نواسا محسن ہے جسے مدینے میں میری بیٹی فاطمہ زہرا کے سامنے مارا گیا، یہ اس کا لاشا ہے۔ ایک بار سارے ائمہ رونا شروع کریں گے، رسول خدا گریہ شروع کریں گے اور ایک بار روتے روتے کہیں گے اے خدیجہ بیٹا تو فاطمہ کا ہے، تم لے کر اسے کیوں آئے؟ میری بیٹی فاطمہ اس کا لاشا لے کر کیوں؟ بھائی تقریر ہو گئی، ماتم کر لو، حسرت نہ رہ جائے، آج 11 سفر ہو گئی، حسرت نہ رہ جائے۔ سکینہ بی بی کا شہادت کا دن آ چکا، رو لو، میں شہادت پڑھوں گا آنے والی تقریروں میں، گریہ کا دن ہے آج، رو ماتم کرو۔ اے خدیجہ میری بیٹی فاطمہ اپنے بچے کا لاشا کیوں نہیں لائی؟ تو اتنی دیر میں شور ہوگا فاطمہ آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی، اور ایک بار خدیجہ مڑ کر کہیں گی یا رسول اللہ فاطمہ کیسے بچے کو لاتی؟ اس لیے کہ فاطمہ کی گود خالی نہیں، اتنی دیر میں بال بکھرا ایک لاشا لیے جناب فاطمہ آئیں گی تو رسول اللہ کہ فاطمہ یہ کیا حال ہے؟ تو دوسرا لاشا فاطمہ تخت پر ہے، یا رسول اللہ اے میرے بابا یہ رباب کا لاش،
یا علی اصغر، میری گود میں علی اصغر کا لاش، ماتم حسین حسین حسین. حسینی اطاعت گزاروں کا ماتم، دلوں میں رہے بے قراروں کا ماتم. انجمن رضاکاران حسین کی جانب سے مثالی شب غم میں